بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تم نے یہی غلطی کی ہے۔ میں نے یہاں دروازے سے تمہیں مخاطب کیا تھا اور تم اتنی دور بیڈ پر ہو، میری آواز تمہارے ریسیور کے ماؤتھ پیس تک پہنچتی تو واقعی اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا۔ وہ مجھے اعلی کار بنا کر تمہیں میرے پستول کے ذریعے زخمی کر کے تمہارے اندر پہنچ جاتا۔ مورینا، تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ یہ بات کھٹکتی رہے گی کہ اس نے تمہاری آواز سنی ہے یا الفاظ اور لہجے کو بھی سنا ہے۔ رابرٹو خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو۔ وہ فون پر اپنی کوئی بات کر رہا تھا اور تم سن رہے تھے۔ کوئی بھی بات کرنے والا تیسرے فرد کی آواز سن کر فوراً سمجھ نہیں پاتا کہ تیسرے فرد نے کیا کہا ہے۔ کیا وہ اتنی جلدی میرے لب و لہجے کو گرفت میں لے لے گا؟ مورینا نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا، فرحاد علی تیمور میرے اندر موجود ہو تو مجھ سے بات کرو، میرے دماغ پر قبضہ جما کر مجھے مجبور کرو کہ میں پرس سے پستول نکال کر رابرٹو کو زخمی کروں اور اس کے دماغ میں پہنچنے کے لیے تمہارے لیے راستہ بنا دوں۔ تم جانتی ہو وہ بہت مکار ہے۔ وہ تمہارے دماغ میں پہنچ کر جوابی کارروائی نہیں کر رہا ہے، وہ تمہارے خیالات پڑھ رہا ہوگا، یہ معلوم کر رہا ہوگا کہ تم دن رات میرے ساتھ رہتی ہو، پھر مجھے زخمی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آئندہ تمہارے ذریعے میرے دن رات کی مصروفیات معلوم کرتا رہے گا، تو پھر اتنی دیر سے ریوالور کیوں پکڑے ہوئے ہو؟ مجھے گولی مار دو، میرا قصہ تمام کر دو، پھر تمہیں کوئی الجھن نہیں رہے گی۔ اس نے مورینا کو دیکھ کر بے بسی سے ایک گہری سانس لی، پھر ریوالور کو بستر پر پھینک دیا۔ وہ ہنستی ہوئی اپنے پرس کو سرہانے کی طرف پھینکتے ہوئے رابرٹو کے پاس آ کر بستر پر گر گئی۔ میں اس کے خیالات پڑھ کر بہت کچھ معلوم کر رہا تھا، لیکن اچانک ہی دماغی طور پر اپنی جگہ آ گیا۔ مجھے ایک آہٹ نے چونکا دیا تھا۔ اسی وقت خیمے میں داخل ہونے والا ایک پردہ اٹھا، ایک امریکی جاسوس اندر آیا۔ اس نے میرے ہاتھ میں موبائل فون کو دیکھا، پھر کہا، میں ادھر سے گزر رہا تھا، خیمے کے اندر تمہاری ایسی آواز سنائی دی جیسے فون پر باتیں کر رہے ہو۔ میں نے خیمے کے قریب ہو کر سننا چاہا تو خاموشی چھا گئی۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، یہ سوچا کہ شاید تم دوسری طرف کی باتیں سن رہے ہو، مگر تم مسلسل خاموش رہے تو تجسس پیدا ہوا۔ بائی دا وے، یہ موبائل فون تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ صرف ریڈ کراس کے انچارج کے پاس ایک موبائل فون ہے؟ میں نے کہا، ہاں، یہ طالبان بڑے سخت ہیں، انہوں نے صرف ایک انچارج کو فون رکھنے کی اجازت دی ہے، میں اسے چھپا کر رکھتا ہوں۔ کیوں رکھتے ہو؟ ابھی کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کبھی تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کیوں فون چھپا کر رکھتے ہو اور یہاں امریکہ کے لیے کیوں جاسوسی کرنے آئے ہو؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر پوچھا، تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں نے کہا، میری زبان اب تک بند ہے، میں نے کسی کو تمہاری اصلیت نہیں بتائی ہے اور تم سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا ہے، پھر تم میرے بارے میں مجھ سے سوالات کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو، بات نہ بڑھاؤ، اپنی اصلیت نہیں بتاؤ گے تو زندہ نہیں رہ پاؤ گے۔ اس نے اپنے لباس کے اندر سے ایک ٹیٹی نکالی، پھر میرا نشانہ لیا۔ میں نے اس کے اندر پہنچ کر اس کی سوچ میں کہا، یہاں فائرنگ کی آواز ہوگی تو سب ہی میرا محاسبہ کریں گے کہ میں نے اس ڈاکٹر کو کیوں قتل کیا ہے، اسے باہر لے جانا چاہیے۔ اس نے کہا، تم میرے نشانے پر رہو گے، چلو اٹھو، یہاں سے باہر چلو، میں تمہاری اصلیت معلوم کر کے رہوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم آگے چلو، میں پیچھے آ رہا ہوں۔ وہ فوراً ہی پلٹ کر خیمے سے باہر آ گیا۔ میں اس کے دماغ پر چھا گیا تھا۔ وہ میری مرضی کے مطابق تیزی سے چلتا ہوا کیمپ ایریا کے باہر آیا۔ باہر مسلح طالبان ریڈ کراس ٹیم کی نگرانی کے لیے دن رات ڈیوٹی پر مستعد رہتے تھے۔ اس جاسوس کو کیمپ کی حدود سے باہر جاتے دیکھ کر ایک نے للکارا، اے رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ وہ اور تیزی سے جانے لگا۔ دوسرے نے بھی ڈپٹ کر کہا، رک جاؤ، واپس آؤ ورنہ ہم گولی مار دیں گے۔ تین مسلح نگرانی کرنے والے اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ وارننگ دینے کے باوجود نہیں رک رہا تھا اور تیزی سے بھاگتا جا رہا تھا۔ تب فائرنگ ہونے لگی، ایک کے بعد ایک گولی چلی، پھر وہ بھاگنے والا گولیاں کھا کر گرا اور چند سیکنڈ تک تڑپنے کے بعد مر گیا۔ فائرنگ کی آواز پر کیمپ کے کتنے ہی افراد نیند سے بیدار ہو گئے تھے۔ لیڈی ڈاکٹر اور نرسیں خوفزدہ ہو کر اپنے کیمپ سے دوڑتی ہوئی ہمارے کیمپ میں آنے لگیں۔ سمرینا میرے پاس آ گئی۔ سب ہی اس تجسس میں تھے کہ کیمپ کے قریب کیوں فائرنگ ہو رہی ہے۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے سمرینا کو اس امریکی جاسوس کے بارے میں بتایا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی لاش کیمپ میں لائی گئی۔ طالبان ریڈ کراس کے انچارج سے غصے میں کہہ رہے تھے کہ تم سب جاسوس ہو۔ یہ مرنے والا بھی جاسوس تھا۔ اس کے لباس کے اندر سے ایک موبائل فون برآمد ہوا ہے اور اس نے
اپنے ہاتھ میں یہ ٹیٹی پکڑی ہوئی تھی۔ طالبان کے دوسرے مجاہد نے کہا تم سب کے سامان کی دوبارہ تلاشی لی جائے گی، ہمارا حکم ہے خیمے میں جاؤ، اگر کوئی اپنے خیمے سے باہر نکلے گا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ میں اس بولنے والے مجاہد کے قریب تھا، اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اپنا موبائل اس کی جیب میں رکھ دیا۔ اس نے ایک اور مجاہد کے ساتھ پہلے میرے ہی خیمے میں آ کر میرے اور دوسرے ڈاکٹر کے ایک ایک سامان کی تلاشی لی، کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہیں ہوئی۔ دوسرا مجاہد ڈاکٹر کے ساتھ باہر گیا، میں نے اپنے اعلی کار مجاہد کی جیب سے موبائل فون نکال کر اپنے لباس میں چھپا لیا۔ سمرینہ لیڈی ڈاکٹروں اور نرسوں کے ساتھ اپنے کیمپ میں چلی گئی۔ ایک جاسوس کی لاش کیمپ میں کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی تھی، باقی دو جاسوس پریشان تھے۔ میں ان کے دماغوں میں جھانک کر دیکھ رہا تھا وہ کس طرح اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں۔ ان تینوں کے پاس ایک ہی موبائل فون تھا جو طالبان کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ باقی دو جاسوس اپنا ہتھیار چھپانے کے لیے دوڑتے ہوئے لیڈی ڈاکٹروں اور نرسوں کے کیمپ میں گئے۔ ان عورتوں کے آنے سے پہلے وہ اپنے ہتھیار ان کے سامان میں چھپانا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک جاسوس سمرینہ کے بیگ میں ریوالور رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، اس نے اپنے ساتھی کو گولی مار دی، پھر وہاں سے بھاگنے لگا۔ فائرنگ کی آواز پر طالبان کے تین مجاہد دوڑتے ہوئے عورتوں کے کیمپ کی طرف آئے۔ کیمپ ایریا کے باہر دوسرے مجاہدین چیخ کر کہہ رہے تھے کہ ایک شخص کیمپ سے فرار ہو رہا ہے، اسے روکو، بھاگنے نہ دو۔ اس کے ساتھ ہی مسلسل فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد خاموشی چھا گئی۔ کیمپ کے اندر سب ہی سہمے ہوئے تھے۔ ریڈ کراس کے انچارج ڈاکٹر نے کہا کیا مصیبت ہے ان جاسوسوں کی وجہ سے، پتہ نہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ میں نے کہا ہم بے قصور ہیں، یہ ہم سے برا سلوک نہیں کریں گے۔ ریڈ کراس سوسائٹی دنیا کے تمام آفت زدہ علاقوں میں جا کر انسانیت کی خدمت کرتی ہے۔ اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود ریڈ کراس کا تاریک پہلو یہ ہے کہ مجبور اور محتاج لوگوں کی مدد کرتے ہوئے انہیں عیسائی مذہب قبول کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اسی لیے طالبان ہماری سخت نگرانی کر رہے ہیں۔ طالبان تمام خیموں میں جا کر چھوٹے بڑے تمام سامان کی تلاشی لے رہے تھے۔ انہوں نے چند عمر رسیدہ عورتوں کو بلا کر لیڈی ڈاکٹروں اور نرسوں کے لباس کی تلاشی لی۔ میں سمرینہ کے سلسلے میں بہت محتاط تھا۔ ایک عمر رسیدہ خاتون اس کے لباس کے اندر تلاشی لے رہی تھی۔ سمرینہ کی پشت پر دائیں شانے کے نیچے ایک مہر کا نشان تھا۔ چونکہ وہ قبیلے کے سردار کی لاڈلی بیٹی تھی، اس لیے پیتل کی ایک جلتی ہوئی مہر سے وہ نشان لگایا گیا تھا۔ اس مہر پر وارث لکھا ہوا تھا۔ اس طرح تمام قبیلہ یہ تسلیم کر چکا تھا کہ سردار کی وفات کے بعد سمرینہ جسے اپنا جیون ساتھی بنائے گی وہی قبیلے کا سردار ہوگا۔ تلاشی لینے والی خاتون وہ نشان دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے پوچھا تمہاری پشت پر یہ نشان کیسا ہے؟ سمرینہ نے کہا تم ایسی چیزوں کی تلاشی لے رہی ہو جن سے ہماری کوئی مجرمانہ سرگرمی ثابت ہو سکے۔ اس نشان سے کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، تم اس کے بارے میں سوال نہ کرو۔ سوال کیوں نہ کروں؟ یہ نشان صرف ہمارے سردار کی بیٹی کے جسم کے اسی حصے میں داغا گیا تھا۔ تم ایک انگریز نرس ہو، سمرینہ نہیں ہو، پھر یہ نشان یہاں کیسے ہے؟ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ نشان یہاں دیکھ رہی ہوں۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ تمہارے قبیلے کی مہر کا نشان ہوگا۔ کیا تم اس نشان کی وجہ سے مجھے اپنے سردار کی بیٹی بنا کر اپنے قبیلے میں لے جانا چاہتی ہو؟ میں تمہیں لے جاؤں گی تو صرف اس نشان کی وجہ سے تمہیں کوئی سمرینہ تسلیم نہیں کرے گا۔ ویسے بھی سردار کی شہادت اور سمرینہ کی گمشدگی کے باعث ہمارے قبیلے کے تین جوان سردار بننے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پھر تو یہ نشان میرے لیے مصیبت بن جائے گا۔ ان تین جوانوں کو معلوم ہوگا تو مجھے زبردستی سمرینہ کہیں گے اور مجھ سے شادی کر کے سردار بننا چاہیں گے۔ وہ عورت تلاشی لینے کے دوران میں سوچتی رہی۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے کہا سمرینہ اس نشان نے مشکل پیدا کر دی ہے۔ یہ خاتون اپنے قبیلے میں جا کر اس نشان کا ذکر کرے گی۔ اس کے خیالات بتا رہے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی ہے۔ قبیلے کے بزرگ اس نشان کو دیکھنے ضرور آئیں گے۔ طالبان کو اور ہمارے دشمنوں کو بھی معلوم ہوگا کہ دشمن تو فوراً ہی سمجھ لیں گے کہ میں نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے تمہیں یہاں ایک نرس بنا کر رکھا ہے۔ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے تاکہ میں تمہاری حفاظت کے لیے ظاہر ہونے پر مجبور ہو جاؤں۔ اس عورت نے پھر کوئی
بحث نہیں کی وہاں سے چلی گئی۔ سمرینہ نے پریشان ہو کر پوچھا، اب کیا ہوگا؟ تم اس عورت کی زبان اسی طرح بند کر دو۔ کیسے زبان بند کروں؟ یہ ایک سیدھی سادی سی عورت ہے، اگر یہ دشمن ہوتی یا کسی معاملے میں غلط ہوتی تو میں اس کی غلطیوں سمیت اوپر پہنچا دیتا۔ یہ ہر اعتبار سے اچھی ہے، صرف پیٹ کی ہلکی ہے۔ تو پھر ریڈ کراس سے کہیں دور جانے کی تدبیر کرو۔ یہاں سے جانے کے لیے ہمیں اپنا چہرہ بدلنا ہوگا اور یہاں عارضی میک اپ کا سامان بھی نہیں ہے۔ طالبان کا ایک کمانڈر کیمپ میں پہنچ گیا۔ جس کمانڈر سے میرا دماغی رابطہ تھا وہ مجاہدین کے ساتھ پروان شہر میں تھا۔ اس دوسرے کمانڈر نے آ کر ریڈ کراس کے انچارج سے کہا، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تمہارے 3 ڈاکٹر جاسوس تھے۔ تم لوگ نیک کام کرنے آتے ہو مگر نیک نیتی سے نہیں آتے ہو۔ اپنے سٹاف سے کہو اپنا سامان پیک کریں اور صبح ہونے سے پہلے کابل چھوڑ دیں۔ ہمیں لکھ کر دیں کہ تمہارے 3 جاسوس ڈاکٹر اپنی سزا کو پہنچ چکے ہیں اور تم اس ملک کے کسی شہر یا قصبے میں اپنا امدادی کیمپ نہیں لگاؤ گے بلکہ یہاں سے اپنے ملک واپس جا رہے ہو۔ انچارج نے کمانڈر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ خود ان چھپے ہوئے جاسوسوں سے واقف نہیں تھا، لیکن میں کمانڈر کے دماغ میں تھا۔ اسے انچارج کی کوئی بات تسلیم نہیں کرنے دی۔ کمانڈر نے کہا، صبح سے پہلے نہیں جاؤ گے تو یہاں تم میں سے کسی کی بھی زندگی کی ضمانت نہیں دی جائے گی۔ یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، یہ ملک چھوڑ دو۔ میں بار بار اس عورت کے دماغ میں جا رہا تھا تاکہ وہ سمرینہ کے اس نشان کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہے۔ یہ ہمارے حق میں بہتر ہو رہا تھا۔ کمانڈر کے حکم سے ریڈ کراس والے وہاں سے روانگی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس طرح میں بھی سمرینہ کو لے کر اس ملک سے باہر چلا جاتا۔ وہاں سے روانگی کے سلسلے میں مصروفیات بڑھ گئی تھیں۔ اس پراسرار سیکرٹ ایجنٹ رابرٹو اور اس کی محبوبہ مورنیا کے پاس دوبارہ مجھے جانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ مجھے بار بار اس عورت کے دماغ میں جا کر رہنا پڑتا تھا۔ صبح 5 بجے ریڈ کراس کا قافلہ واپسی کے لیے روانہ ہوا تو وہ عورت اپنے قبیلے میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ وہاں کے بزرگ کے پاس جا کر اس قبیلے کے نشان کے بارے میں کہنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے اس کے گھر پہنچا کر بستر پر لٹایا، پھر ٹیلی پیتھی کی لوری سنا کر اسے سلانے میں دیر نہیں لگی۔ اس کے سونے کے بعد مجھے اطمینان ہوا۔ ریڈ کراس کا قافلہ کابل سے نکل کر کنار سے گزر رہا تھا۔ اس وقت تک سورج نکل آیا تھا۔ میں نے خیال خونی کے ذریعے علی کو مخاطب کیا۔ اس نے پوچھا، یس پاپا، تم پیرس میں ہو؟ یس پاپا۔ نوٹریڈم کے پیچھے جو کالونی ہے اس کے بنگلہ نمبر C11 میں رابرٹو نامی ایک شخص اپنی محبوبہ مورنیا کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ وہی سیکرٹ ایجنٹ ہے جس نے مجھے افغانستان چھوڑ کر جانے اور قتل کرانے کے لیے کئی قاتلوں کی خدمات حاصل کی ہیں۔ میں ابھی وہاں جا رہا ہوں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ دور سے اس کی نگرانی کروں یا اپنے طور پر اس سے نمٹنے کی کوشش کروں؟ جو مناسب سمجھو کرو، لیکن اسے شبہ نہ ہو کہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق ہے یا میں کسی اور ذریعے سے اس کے پیچھے پڑ گیا ہوں۔ پھر تو میں اسے نمٹ لوں گا۔ اس سلسلے میں اور معلومات ہیں؟ مورینا کے 2 بھائی بہت خطرناک مجرم ہیں۔ وہ دونوں مورینا اور رابرٹو کے ساتھ والے بنگلہ نمبر C12 میں رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو ڈان 1 اور دوسرے کو ڈان کہتے ہیں۔ یہ دونوں بھائی، ان کی بہن مورینا اور رابرٹو، چاروں ہی سیکرٹ ایجنٹ ہیں اور بڑے بڑے ممالک سے کروڑوں ڈالرز لے کر ایسے خطرناک کام کرنے کی ذمہ داریاں لیتے ہیں جنہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ وہ چاروں اپنے مشن میں ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ اس بار انہوں نے میری ہلاکت کی ذمہ داری لی ہے۔ امریکی اور فرانسیسی حکام نے کہا ہے کہ انہیں معاوضہ بے حساب دیا جائے گا۔ معاوضے کی رقم کروڑوں تک محدود نہیں رہے گی اور ان چاروں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ مجھے افغانستان سے زندہ واپس نہیں آنے دیں گے۔ آپ نے یہ سب کچھ مورنیا کے دماغ سے معلوم کیا ہے۔ کیا ان دونوں بھائیوں کے دماغ میں بھی آپ جاتے ہیں؟ نہیں، ڈان 1 اور ڈان 2 باڈی بلڈر ہیں، یوگا کے ماہر اور خطرناک فائٹر اور بہت اچھے پلان میکر ہیں۔ ان کی پلاننگ کے مطابق ہی رابرٹو خطرناک قاتلوں کی ٹیمیں ترتیب دے کر میری طرف روانہ کرتا رہتا ہے۔ اتنی معلومات کافی ہیں پاپا۔ آئندہ میں بھی ان کے لیے قاتلوں کی ٹیمیں ترتیب دوں گا اور ان کا جینا حرام کر دوں گا۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ ہماری گاڑیاں بدخشاں کی سمت جا رہی تھیں۔ راستے میں دوسری افغانی مسلح گروہ کے کئی افراد نے ہمارا راستہ روکا۔ ان کے سردار نے ریڈ کراس کے انچارج سے کہا، ہمیں ابھی معلوم ہوا ہے کہ طالبان نے آپ لوگوں کی قدر نہیں کی۔
اور کابل سے نکال دیا ہے۔ یہاں ان کی حکومت نہیں ہے، ہم یہاں کے حکمران ہیں۔ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ یہاں کیمپ لگائیں اور ہمارے زخمی اور مریضوں کے کام آئیں۔ میں اس گروہ کے سردار دلاور کی باتوں کے دوران میں اس کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ ایک غیر ملکی ایجنسی نے ٹیلی فون کے ذریعے بتایا تھا کہ ایک ریڈ کراس سوسائٹی میں ان کے 3 جاسوس طالبان کے خلاف کام کرنے آئے تھے، مگر تینوں کو مار ڈالا گیا ہے۔ انہیں پورا یقین ہے کہ فرحاد ریڈ کراس کے اس گشتی شفا خانے میں ہے، اسی نے ان کے جاسوسوں کو بے نقاب کرایا ہے۔ میں ریڈ کراس کے انچارج کے دماغ میں آیا، اس نے میری مرضی کے مطابق کہا، ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہم ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی روانگی کی اطلاع سوئٹزرلینڈ کے ہیڈ کوارٹر میں دے چکے ہیں اور یہاں سرحد کے قریب آ چکے ہیں۔ ہم یہاں سے جا کر ہیڈ کوارٹر سے دوبارہ اجازت لیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے۔ سردار دلاور نے کہا، آپ فون کے ذریعے ہیڈ کوارٹر سے یہاں رہنے کی اجازت لے سکتے ہیں، ہمیں دواؤں اور ڈاکٹروں کی سخت ضرورت ہے۔ آپ یہاں رہیں تو بہتر ہے، ورنہ ہم اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر آپ کو زبردستی روکیں گے۔ انچارج نے کہا، اگر ہم یہاں سے ازبکستان کی ریڈ کراس برانچ میں نہ پہنچے تو ہماری غیر حاضری کا نوٹس لیا جائے گا، پھر بڑے ملک کی مداخلت ہوگی اور ہمیں جبراً روکنے اور قیدی بنانے کے باعث پوری دنیا بڑے ملک کی مداخلت کو جائز قرار دے گی۔ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ یہاں امریکہ اور اس کے حمایتی ممالک کی فوجیں آ جائیں؟ سردار دلاور کے مشیروں نے اسے سمجھایا کہ بیرونی ممالک سے آنے والی امدادی ٹیموں پر جبر نہیں کیا جا سکتا، اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے ہی ملک کے دوسرے تمام متحارب گروہ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ کیا وہ ان سب کا مقابلہ کر سکیں گے؟ سردار نے مشیروں سے کہا، تم لوگ معقول مشورہ دے رہے ہو، لیکن میرے اور بھی مشیر ہیں، ذرا انتظار کرو، میں ابھی 10-15 منٹ میں ان سے مشورہ لے کر آتا ہوں۔ وہ ہم سے اور اپنے گروہ کے مسلح افراد سے بھی دور گیا، پھر ایک موبائل فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا، ہیلو دلاور خان، کیا بات ہے؟ سردار دلاور نے کہا، میں اس ریڈ کراس ٹیم کو یہاں روکنا چاہتا ہوں جسے طالبان نے ملک سے باہر جانے کا حکم دیا ہے۔ اگر میں انہیں زبردستی روک لوں اور انہیں قیدی بنا لوں تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اس ریڈ کراس ٹیم کو یہاں سے نجات دلانے کے لیے بیرونی ممالک مداخلت کریں گے۔ بے شک ہم یہی چاہتے ہیں، کسی بھی بہانے سے وہاں بیرونی مداخلت شروع ہو جائے اور ہمارے اسلحے کے علاوہ فوجیں بھی چلی جائیں، پھر ہم ان طالبان کو کچل کر رکھ دیں گے۔ تو پھر میں ریڈ کراس والوں کو زبردستی روک رہا ہوں اور انہیں قیدی بنا کر لے جا رہا ہوں، آگے کے معاملات آپ سنبھالیں۔ وہ فون بند کر کے اپنے مسلح افراد کی طرف جانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا اور اپنی گاڑی کی چھت پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی میرے پاس چھت پر آ کر بولا، میرے پرائیویٹ مشیروں نے مشورہ دیا ہے کہ ریڈ کراس کی اس ٹیم کو ہم اپنے علاقے میں لے جائیں، ہم مجاہدین ہیں، اگر ان کی وجہ سے بیرونی مداخلت ہوگی تو ہم انہیں بھی منہ توڑ جواب دیں گے۔ اس ریڈ کراس کی پوری ٹیم کو اپنے علاقے میں لے چلو۔ ایسا کہنے کے دوران میں اس نے اپنی کلاشن کو میرے ہاتھ میں دے دی۔ میں نے اس کی نال اس کے سر سے لگا کر کہا، اگر کسی نے بھی ہماری ٹیم کو روکنے کی کوشش کی یا ہمارے سٹاف کو نقصان پہنچایا تو میں تمہارے سردار کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ ایک مشیر نے کہا ہے، تم نادانی کر رہے ہو، ہمارے سردار کو چھوڑ دو۔ دوسرے مسلح افراد بھی اپنے سردار کی حمایت میں بولنے لگے۔ میں نے کہا، دلاور خان، جب ہمیں قیدی بننا ہے اور مرنا بھی ہے تو ہم تمہیں ساتھ لے کر مریں گے۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو ان سے کہو واپس چلے جائیں، ہم سرحدی چوکی پر پہنچ کر تمہیں زندہ سلامت واپس جانے دیں گے۔ وہ بولا، میں کیسے یقین کروں کہ بعد میں مجھے زندہ سلامت چھوڑ دو گے؟ یقین تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ابھی حرام موت مرو گے۔ اس نے اپنے وفاداروں سے کہا، تم سب یہاں سے جاؤ، اس ٹیم کو سرحد پار جانے سے نہ روکو۔ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے حکم کی تعمیل کرو اور فوراً یہاں سے جاؤ۔ وہ اپنے سردار کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے اور اس کی موت کا تماشا بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، بہت مجبور ہو گئے تھے۔ وہ سب الٹے قدموں پیچھے کی طرف چلتے ہوئے اور ہماری طرف دیکھتے ہوئے جانے لگے۔ میں نے کہا، وہ جانے میں دیر کر رہے ہیں، کوئی چالاکی سے مجھ پر گولی چلائے گا تو میں مرتے مرتے بھی تمہیں مار ڈالوں گا۔ وہ بلند آواز سے بولا، اپنے سردار کی زندگی چاہتے ہو تو کوئی چالاکی نہ دکھانا، ایک بھی گولی تمہاری طرف سے چلے گی تو یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں حکم دیتا ہوں، تیزی سے جاؤ اور ان لوگوں کا تعاقب نہ کرو۔ وہ پلٹ کر تیزی سے جانے لگے۔ ہمارے ڈرائیوروں نے گاڑیاں سٹارٹ کی، پھر ہمارا قافلہ تیز رفتاری سے جانے لگا۔
میں نے ایک مشیر کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، وہ فون کے ذریعے سردار دلاور کے بھائی کو بتا رہا تھا کہ ہم سردار کو گن پوائنٹ پر سرحد کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف سردار دلاور کا بھائی زورآور خان غصے سے گرج رہا تھا اور کہہ رہا تھا 6 گاڑیوں میں مسلح افراد اس کے ساتھ چلیں، وہ ہمارے سرحد پار کرنے سے پہلے ہمیں گھیر کر اپنے بھائی کو رہائی دلا کر ریڈ کراس کی ٹیم کو اپنے علاقے میں لائے گا اور مجھے گولی مار دے گا، کیونکہ میں ہی اس کے بھائی کو گن پوائنٹ پر لے جا رہا تھا۔ پھر زورآور خان نے ایک بیرونی ملک کی خفیہ ایجنسی سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ ریڈ کراس ٹیم والے کس طرح اس کے بھائی کو جبرن اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا سردار دلاور کو گن پوائنٹ پر لے جانے کی جرت فرہاد علی تیمور کر سکتا ہے۔ ریڈ کراس کے 3 جاسوس بے نقاب ہوئے اور مارے گئے، تب ہی یقین کی حد تک شبہ ہو چکا تھا کہ اس ریڈ کراس ٹیم میں فرہاد کہیں چھپا ہوا ہے۔ زورآور خان نے کہا میں جلد سے جلد سرحدی چوکی تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، آپ سرحد کے اس پار ازبکستان سے آئیں، اس طرح ہم اس ٹیم کو ملک سے باہر جانے سے روک سکیں گے۔ ہمارے مسلح جالے سرحدی شہر میں ہیں، میں انہیں اطلاع دے رہا ہوں، وہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ وہ فون بند کر کے اپنے سرحدی شہر کے جالوں سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے نمبر ڈائل کیے تو میں نے اسے غائب دماغ کر دیا۔ رابطہ ہونے پر سیکرٹ ایجنٹ رابرٹو کی آواز سنائی دی۔ ہیلو کون؟ وہ حیرانی سے بولا مسٹر رابرٹو آپ، میں نے پریشانی اور جلدی میں آپ کے نمبر ڈائل کیے ہیں، چلیں یہ بھی اچھا ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرہاد اب تک افغانستان میں ہے اور اب ایک سردار دلاور کو گن پوائنٹ پر رکھ کر سرحد پار کر کے دوبارہ ازبکستان جا رہا ہے؟